سامعین کرام، محرم الحرام کا مہینہ ہے اور اس حوالے سے بالخصوص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو شخصیت ہے ان کا تعارف، اہل بیت کا تعارف از حد ضروری ہے۔ آپ کی خدمت میں اس حوالے سے مختصر بات کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یقیناً وہ اس امت کی چنیدہ شخصیات ہیں۔ ان کا انتخاب اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اور اس امت کے وہ نامور اور انتہائی برگزیدہ انسان ہیں، اور یہ امت جیسے کہ خیر الامم ہے تو وہ خیر الناس ہیں۔ ان کا ایک جو پہلو ہے نا بڑا قابل غور ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کا وجود اس پوری امت کے لیے جب تک رب تعالیٰ نے ان کو رکھا وہ اس امت کے لیے باعث امن تھے۔ ان کا وجود مسعود اس امت کے لیے انتہائی خیر و برکت کا حامل تھا۔ ہم اس کو ایک حدیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس کا مفہوم یہ ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی اور ہم مسجد میں بیٹھے رہے، اور آپس میں ہم نے کہا کہ چلیں بہتر ہے کہ عشاء کی نماز آپ علیہ السلام کے ساتھ پڑھ کر ہم جائیں گے۔ کچھ دیر کے بعد رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور پوچھا ابھی تک تم ادھر ہی بیٹھے ہو؟ فرمایا ہاں اللہ کے رسول۔ کہتے ہیں فرفع رأسہ الی السماء، آپ علیہ السلام نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، اور عموماً آسمان کی طرف آپ سر اٹھا لیا کرتے تھے، اور کیا فرماتے ہیں النجوم امانۃ للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد۔ فرمایا یہ ستارے آسمان کے لیے باعث امن ہے، جب یہ ستارے ختم ہو جائیں گے تو آسمان پر وہ چیز آ جائے گی جس کا اس کو وعدہ دیا گیا ہے، یعنی جب یہ ستارے جھڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، آسمان برباد ہو جائے گا، پھٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، آسمان کو پھر بقا حاصل نہیں ہوگی۔ اور فرمایا وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي فَإِذَا ذَهَبْتُ أَنَا أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ۔ میں اپنے صحابہ کے لیے امن کا پیمبر ہوں، میں اپنے اصحاب کے لیے امن کا باعث ہوں، یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود ایک بھرپور طریقے سے صحابہ کرام کے دفاع میں تھا، صحابہ کرام کی جو اصلیت ہے اس کو اجاگر کرنے والا تھا، صحابہ کرام کو جو رب تعالیٰ نے خصوصی نمائندگی اور حیثیت عطا فرمائی تھی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگاہ تھے۔ تو فرمایا جب تک میں موجود ہوں اپنے صحابہ کے لیے امن کا باعث ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی کسی موقع پر کہیں سے بھی کوئی فتنہ اٹھائے، کہیں سے بھی کوئی نازیبہ کلمہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش آیا، آپس ہی میں کیوں نہیں ان کا باہمی اختلاف تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک الفاظ میں ان کی فضیلت بیان فرمائی، اور پھر جو مقابل تھا فریق اس کو سمجھایا بھی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی معروف حدیث ہے، آپ حیران ہوں گے، عموماً یہ حدیث ہم سنتے سناتے ہیں کہ اصحاب رسول کا اللہ کیا مقام کیا ہے، رب تعالیٰ نے ان کو کیا حیثیت بخشی ہے، اور یہ بخاری مسلم اس دنیا اور جہان میں وہ مسترد ترین کتب ہے
کہ جن کو باجماع امت یہ اتھارٹی اور عزت دی گئی ہے کہ کتاب اللہ کے بعد ان کو معتبر سمجھا گیا ہے. اہل سنہ کے نزدیک، مسلمانوں کے نزدیک قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتب ہے، ان میں یہ کتاب ہے، یہ حدیث ہے. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف ہو جاتا ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. وہ کچھ باہمی چپکلش ہوتی ہے، اختلاف ہوتا ہے، تو آپس میں یقیناً معصوم تو نہیں تھے وہ، تو کوئی سخت سست الفاظ بھی کہے گئے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ جب بات آئی، اختلاف آیا، تو آپ علیہ السلام نے یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اولین میں سے ہیں، اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ متاخر الاسلام ہیں، یعنی ان میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ درجات ہیں. کوئی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، کوئی اہل بدر میں سے ہیں، کوئی بیت رضوان کے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اس کو برا منایا. فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، میرے صحابہ کو گالی نہ دو. یقین کو مخاطب کیا کہ فرما رہے ہیں سیدنا خالد بن ولید مخاطب ہیں. مخاطب کون ہے؟ صحابی ہیں. اور مد مقابل کون ہے؟ سابقین اولین میں سے بڑے صحابی ہیں. اور کیا فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ جتنا سونا بھی اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو ان کا مٹھی بھر اناج یا اس سے بھی آدھا وہ تمہارے احد پہاڑ کے سونے سے بھی افضل ہے، وہاں تک بھی نہیں پہنچ سکتا. ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ. اگر تم اتنا خرچ کرو کہ ان کے مد کے برابر اور نصف مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا. مد کتنا ہوتا ہے؟ 1 پاؤ لگا لیں، کچھ اوپر لگا لیں. اور دوسری طرف ہم جب دیکھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ماحول پہ نظر رکھے ہوئے تھے یہ کہ میں اپنے صحابہ کے لیے باعث امن ہوں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ لعن اللہ من سب اصحابی، ان لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہو جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں. من سب اصحابی فعلی لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، فرشتوں کی لعنت ہو. اور پھر ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، یہ دفاع ہے صحابہ کرام کا، کہیں سے بھی کوئی فتنہ سر اٹھاتا فوراً دبا دیتے. اتنا تحفظ، اتنا صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محفوظ کیا، سیکیور کیا، اس کی مثال ہی نہیں ملتی. فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈر جاؤ، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈر جاؤ. لا تتخذهم غرضا بعدی، میرے بعد انہیں اپنی تان و تشنی کا نشانہ نہ بنانا. بھائی اس قسم کی اور بھی بہت سی روایات ہیں. فرمایا جب تک میں محفوظ ہوں، جب تک میں محفوظ ہوں، میں اپنے صحابہ کے لیے یوں سمجھیے ایک دیوار آہن ہوں، قیام امن کا باعث ہوں میں. اور آگے صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، اور میرے صحابہ میری پوری امت کے لیے باعث امن ہے. اور جب میرے صحابہ چلے جائیں گے تو میری امت پر وہ چیز وارد ہوگی جس کا ان کو وعدہ دیا گیا ہے، یعنی فتنہ و فساد، فتنے عقائد افکار میں ٹیڑھ کجی. اور آج ہم وہ چیز دیکھ رہے ہیں. اس حدیث سے کیا ثابت ہوا کہ اس وقت صحابہ کرام کا جو وجود مسعود تھا وہ وہاں کے لوگ اس ماحول اور اس دور کے لوگوں کے لیے باعث امن تھا، ان کے لیے باعث ہدایت اور رشد و ہدایت کا سبب تھا. اور جو ہی صحابہ کرام رخصت ہوئے، آپ دیکھ لیجئے یہ بڑے بڑے فتنے کہاں سے آئے ہیں. ایک خوارج کا فتنہ کچھ اسی دور میں، یعنی صحابہ کرام کی موجودگی میں جب پرابلم پیدا ہوئی ہے تو دیکھیں کیا کیا کچھ سامنے آیا. اور پھر جیسے جیسے ان کے منہج اور ان کے مشن سے کوئی منحرف ہوگا، آج
یہ بربادی، ضلالت اور فکری جو ہمیں انحراف نظر آ رہا ہے وہ اسی وجہ سے ہے۔ لہذا امت کے لیے ضروری ہے کہ اگرچہ آج صحابہ کرام موجود نہیں ہیں، لیکن اس وحی کے اتباع میں، اس وحی کی تفہیم میں، قرآن و سنت کو سمجھنے میں ان کی جو فکر ہے، جو ان کا طرز حیات تھا، جو ان کا طرز زندگی تھا، ان کو ہم سمجھیں، اسے سمجھیں اور اس کو ہم اپنائیں۔ انشاءاللہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم فکری کجروی، فکری گمراہی، عقائد کی گمراہی اور جو معاشرتی طور پر بہت کچھ رسومات اور بے اعتدالیاں دیکھنے میں نظر آ رہی ہیں، ساری کی ساری ختم ہو جائے گی۔ تو فکری اور منہجی طور پر اگر کوئی استقامت چاہتا ہے تو آج وہ صحابہ کرام کے مشن اور منہج کو اپنا لے، رب تعالیٰ اس امت کو ضلالت اور گمراہی سے بچا لے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔